ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، درگاہ بستہ راز کلید کرم کشا، آج 28 محرم الحرام کی تاریخ، غوث زماں تاریخ السلطنت حضور سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کے عرس پاک کی تاریخ ہے، اور آج کے دن آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر کے ہزاروں لوگ فیوز و برکات کو اپنے دامنوں میں اور اپنے دلوں میں سمیٹنے کے لیے کچوچا مقدسہ کی اس سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں جسے آپ نے روح آباد کے خطاب سے نوازا تھا۔ سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مادری نسب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ معظمہ حضرت بی بی نصیبہ رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مادری نسب علماء کرام نے جو بیان فرمایا اس میں صاف طور پر صحیفہ اشرفیہ میں یہ بیان کیا گیا کہ سرکار غوث پاک کی بہن حضرت عفیفہ کے نسب سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ حسینی سید ہیں، آپ حسینی سید ہیں۔ سرکار غوث پاک کے واسطے سے آپ کا نسب جا کر کے سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 688 کے اندر ہوئی، اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عابدہ زاہدہ پارسہ تھی، کبھی آپ کی فرض تو فرض تہجد کی نماز بھی کبھی آپ کی قضا نہ ہوئی، لوگ آپ کو رابعہ ثانیہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا وصال سن ہجری 805 میں ہوا۔ آپ کی عمر شریف ایک روایت کے مطابق 100 سال اور ایک روایت کے مطابق 120 سال ہے۔ آپ کا مزار مبارک روح آباد جو کچوچا شریف کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ نے علوم و فنون کے اندر فراغت 14 سال کی عمر میں 722 کے اندر حاصل کی، اور 723 کے اندر آپ تخت سلطنت پر بیٹھے، اور 10 سال تک آپ نے حکومت کی ظاہری، اور 733 میں آپ نے حکومت کو ترک کر دیا، اور 735 میں آپ بیعت سے منسلک ہوئے، اور پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ سمنان شریف سے پنڈوا شریف کا فاصلہ 2 سال میں آپ نے طے فرمایا۔ پنڈوا شریف میں آپ نے پہلا قیام 735 میں کیا، جس میں 6 سال تک آپ رہے۔ پنڈوا شریف سے آپ 742 میں روانہ ہوئے، اور جونپور میں 742 میں پہنچے۔ سلطنت تغلقیہ کے زمانے میں آپ نے سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا، ایک عرصہ تک بلاد شرقیہ اور اسلامی ممالک کی سیر کرتے رہے۔ جزیرۃ العرب کے علاوہ مصر، روم، شام، عراق، ترکستان کے مختلف شہروں میں آپ کا گزر ہوا، اور یہ جو آپ کی سیر تھی، یہ آپ کی سیر وہ گھومنے والی سیر نہیں تھی، بلکہ علماء، مشائخ، اولیاء کرام، مشائخ اعظام سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے والی آپ کی سیر تھی۔ 750 میں حضرت حاجی نظام یمنی قدس سرہ العزیز آپ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہوئے، اور آخری دم تک آپ کے ساتھ میں رہے۔ انہوں نے ہی آپ کے ملفوظات کا مجموعہ لطائف اشرفی کے نام سے جمع فرمایا، اور 758 میں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے۔
بلاد شرقیہ کی یہ جو سیر ہے آپ نے کم و بیش 15 سال میں مکمل کی۔ ان 15 سال میں ہزاروں علماء، مشائخ، اولیاء کرام سے فیض و برکات آپ نے حاصل کیے، اور بلاد شرقیہ سے جب آپ سفر سے فارغ ہو گئے تو پھر پنڈوا شریف دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے، 4 سال تک اپنے پیر و مرشد سے پھر فیض حاصل کیا، اور دوبارہ پھر حرمین شریفین کا سفر ہوا۔ حرمین شریفین کے اس مبارک سفر میں آپ کی خالہ زاد بہن سے ملاقات کے لیے آپ گیلان پہنچے، اور اپنے بھانجے سیدنا عبدالرزاق نور العین قدس سرہ کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا، اور اپنے اس بھانجے کو آپ لے کر کے آئے۔ یہ 764 کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد میں 768 میں آپ دوبارہ ہندوستان آئے، اور یہاں پر بھی یہ آپ کا سفر کم و بیش 10 سال تک جاری رہا۔ 770 میں گلبرگہ شریف میں آپ منصب غوثیت کے اوپر فائز ہوئے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب کی بار مخدوم سمنا کے عرس کے موقع پر سیدہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے موقع پر آپ کے مقام غوثیت اور آپ کو مقام غوثیت ملنے اور اس کے بارے میں جو بشارتیں ملی اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن مجھے خیال نہیں رہا اور میں نے آج کے دن بھی پروگرام لے لیا، اور مجھے پروگرام میں نکلنا ہے۔ انشاءاللہ یہ قرض پھر کسی موقع پہ میں ادا کروں گا۔ 782 میں آپ روح آباد کچوجا شریف کے اندر جو تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے آپ کو محبوب یزدانی کا خطاب ملا۔ 782 میں آپ نے تیسری بار اپنے پیر و مرشد کے شہر پنڈوا شریف کا سفر کیا، اور اس سفر میں جب آپ منیر شریف پہنچے تو سیدنا مخدوم شرف الدین یایا منیری کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ نے حضرت مخدوم شرف الدین یایا منیری کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پنڈوا کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے۔ اور 793 میں آپ نے آستانہ عالیہ اشرفیہ کو تعمیر کیا، اور اس کا جو تاریخی مادہ نکالا اس کا نام رکھا عرش اکبر۔ اپنے پیر و مرشد سیدنا شیخ علاء الحق والدین قدس سرہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا شاہ نور قطب عالم پنڈوی کی جانشینی کے وقت آپ پھر پنڈوا میں گئے۔ یہ 801 تا 803 کا یہ واقعہ ہے۔ جونپور میں پھر آپ دوبارہ 804 میں تشریف لائے، اور سلطان شرکی کے عہد میں اس کے بعد میں یہ 805 میں یا 808 میں آپ کا وصال ہوا۔ اس دن سے لے کے آج تک پوری دنیا کے اندر ظاہری حکومت تو آپ نے ویسے بھی ترک کر دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی روحانی حکومت عطا فرمائی کہ آج تک وہ سکہ انسانوں تو انسانوں پر، جناتوں کے اوپر بھی جاری نظر آتا ہے۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 27 رجب کی بات ہے، یہ 782 میں رات کا وقت ہے، روح آباد کی سرزمین ہے جو اب کچوجا شریف کہلاتی ہے۔ شب قدر تھی، اپنے مریدین، خلفاء اور قلندروں اور ارباب صفا کے ساتھ میں تھے۔ سیدنا عبدالرزاق نور العین، حضرت در یتیم، حضرت کبیر، حضرت شیخ رکن الدین شہباز، حضرت شیخ اصیل الدین سفیز باز، حضرت شیخ جمیل الدین اور حضرت قاضی رفیع الدین اودی، حضرت شیخ شمس الدین اودی، شیخ عارف، شیخ معروف، ملک محمود، یہ بے شمار اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، بیداری تھی، ٹھیک صبح شادی کے وقت لوگوں نے سنا کہ غیب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اشرف ہمارا محبوب ہے۔ تو سیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یہ عادت تھی کہ روزانہ نماز فجر آپ مکہ شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس رات میں آپ فجر کے وقت جب مکہ شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں پر شیخ نجم الدین اصفہانی موجود تھے۔ حضرت مخدوم پاک کو دیکھتے ہی کہا محبوب یزدانی آ گئے، کیونکہ جو خطاب من جانب اللہ ملا کرتا ہے اس کا پرچار نہیں کرنا پڑتا، وہ بغیر بتائے لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ خطاب آپ کو ملا محبوب یزدانی کا، آپ کو مبارک ہو۔ اس وقت دونوں بزرگوں نے معانقہ کیا، اور تقریباً 500 مشائخ اس وقت حرم شریف میں موجود تھے۔ اس کے بعد میں سارے مشائخ نے آپ کو محبوب یزدانی کا۔ مراتب ولایت میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ غوثیت کا ہے۔ ایک بات یاد رکھ کے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ سرکار غوث پاک غوث اعظم تھے۔ اب غوث پاک کی غوثیت امام مہدی تک جو ہے وہ مقام غوثیت پر آپ ہی فائز رہیں گے۔ اس بیچ میں جتنے بھی غوث آئیں گے سب آپ کے نائب بن کر کے آئیں گے۔
تو اب سرکار غوث پاک کے بعد میں جن کو غوث کہا جاتا ہے ان کو نائب غوث اعظم کے معنی ہی میں غوث کہا جاتا ہے. تو یہ مقام غوثیت بہت بڑا مقام ہے، اور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام غوثیت عطا فرمایا. اور اس حوالے سے جو تفصیلی روایات ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ ایک روایت میں آیا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میرے دادا محترم سیدنا شمس الدین محمود نور بخشی قدس سرہ اور حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں ہندوستان گھومنے کے لیے آئے تھے یہ، اور حضرت سلطان شمس الدین التمش جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، انہوں نے اپنے مرید کے یہاں قیام کیا. تو سلطان شمس الدین نے جب قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کی آمد کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عظیم الشان مہمان، اتنے عظیم الشان مہمان کو تم نے اپنے یہاں ٹھہرایا ہے، ان کو تو ہمارے گھر ٹھہرنا چاہیے تھا، میں تو ان کو خواجگان چشق میں سے سمجھتا ہوں. اور پھر اس طرح کی بشارتوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور شمس الدین محمود نور بخشی نے فرمایا، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں ایک غوث جہانگیر ہوگا، اور فرمایا میرے سلسلے کو وہ جاری کریں گے اور خطہ اودھ میں رہیں گے، اور پچھم حدود قصبہ جائز اور سترک سے لے کر پورب دریائے کوسی تک اس بیچ میں ان کا ظہور ہوگا. اور حضرت شیخ علاؤالدین آپ کے پیر و مرشد نے بھی فرمایا تھا، اے میرے فرزند اشرف، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے مقام غوثیت عطا فرمائے تو اپنے بھائی نور کے لیے قطبیت کی کوشش کرنا. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ معمول تھا، آدھی رات کے وقت اپنے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین کو حقائق، معارف اور روحانیت کی تعلیم دیا کرتے تھے. جس رات میں مخدوم پاک کو غوثیت کا مقام ملا تو اس رات کی بات ہے کہ آپ کی عجیب و غریب اس رات کے اندر کیفیت تھی، جیسا کہ آپ کے خلیفہ نے خود نے بیان فرمایا کہ مخدوم پاک بڑی بے خودی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، اور تقریباً ایک پہر رات کا جب گزر گیا تو آپ کی بے خودی ختم ہوئی. فرمایا الحمدللہ مجھے مل گیا. یہ سن کر کے لوگ حیران تھے کیا مل گیا؟ تو حضرت عبدالرزاق نور العین نے جرأت کر کے پوچھا، حضور ارشاد فرمائے آپ اتنے بے چین تھے اور کیا مل گیا؟ فرمایا آج کی رات ماہ رجب 770 کو زمانے کے غوث جن کی زیارت کا شرف مجھے جبل الفتح پر ملا تھا ان کا وصال ہو گیا ہے. بہت سے علماء اولیاء کرام چاہ رہے تھے کہ یہ غوثیت کا مقام مجھے مل جائے، لیکن اللہ رب قدیر کا ہزارہا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے اس فقیر کو غوثیت کا تاج آج کی رات میں عطا فرمایا ہے، اور مقام غوثیت پر مجھے فائز فرمایا، اور فرمایا کہ غوث کی نماز جنازہ غوث ہی پڑھا سکتا ہے، میں نے اس غوث کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور پھر مخدوم پاک نے فرمایا کہ اس غوث کے جنازے کو میں نے اور عبد الرب اور عبد الملک اور ایک بزرگ اوتاد نے مل کر کے اٹھایا. اب یہ عبد الرب کیا ہے، عبد الملک کیا ہے، یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کا تذکرہ ہوگا. سیدہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 28 محرم یعنی آج کے دن 808 میں ہوا، اور وصال سے پہلے محرم کے عشرہ میں اپنے احباب و متعلقین کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی. 10ویں محرم کو آپ کی حالت بدلی، اور نجم الدین اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم کعبہ سے تشریف لائے. آپ کے پیرزادے نور قطب عالم پنڈوی یہ عالم سیر میں پرواز کرتے ہوئے تشریف لائے، اور پھر آپ نے فرمایا اپنے احباب سے میری قبر کو چوڑائی میں اتنا لمبا کرنا کہ میں قبر کے اندر سجدہ کر سکوں، اور لمبائی میرے قد کے برابر رکھنا اور گہرائی میرے قد سے 1 ہاتھ زیادہ ہو. فرمایا مجھ کو اپنے سے جدا مت جاننا، میں تم لوگوں کے ہمراہ رہوں گا، ظاہراً اور باطناً ہر وقت میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا. اور پھر مصلی پر 28 محرم کو اشراق کی نماز کے بعد مخدوم اشرف سمنانی جلوہ افروز تھے، حضرت نجم الدین اصفہانی میں بیٹھے ہوئے تھے. عبدالرزاق نور العین کو طلب کیا، تمام لوگوں سے فرمایا تھوڑی دیر بعد چلے جائے. جب عبدالرزاق نور العین کے علاوہ کوئی نہیں بچا تو آخر میں آپ نے معرفت اور اسرار کی باتیں بتائی، اور 28 محرم کو درگاہ کچوجا شریف میں عصر کے وقت محفل سما میں، محفل سما کا وہ مطلب نہیں کہ ڈھول تاشا، ہمارے اکابر نے تو ڈھول تاشا کی بھرپور مذمت کی. محفل سما کا مطلب یہ ہے معرفت کے جو اشعار پڑھے جاتے تھے ان کی بارگاہ میں وہ بڑی نورانی محفل ہوا کرتی تھی. محفل سما قائم تھی، مسکراتے ہوئے محبوب حقیقی کے جو ہے وہ وصال کو پایا، اور پھر اس انداز کے اندر دنیا سے آخرت کا سفر کیا
کہ 12,000 اوتاد اور ابدال حاضر تھے، قطب و جوار کے بے شمار علماء مشائخ موجود تھے. وہ دن اور آج کا دن ان کے نورانی فیض کا باڑا بٹ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان و کرم سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات جو ہے وہ چونکہ کل شریف ہے آج ان کا اول و آخر درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. جو کچھ بھی پڑھا گیا، کل شریف پڑھا گیا، جو بیان ہوا، مولا اس کا ثواب تیرے محبوب اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں نظر میں قبول فرما. جملہ انبیاء کرام، مرسل نظام، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، تمام سلاسل کے تمام مشائخ اعظام، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر میں قبول فرما. بالخصوص پیر پیرا میر میرا شاہ جینا قطب الاقطاب سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سرکار غوث پاک کے تمام اصول و فروع سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز اور تمام محبوبین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. بالخصوص تاریخ السلطنت غوث زمان قطب زمانہ سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سر العزیز کی پرنور بارگاہ میں نظر والا قبول فرما. سرکار مخدوم پاک کے تمام اولاد، آپ کے اساتذہ، آپ کے طلبہ، آپ کے تمام پیران نظام، آپ کے مشائخ نظام، آپ کے تمام منتسبین، مریدین، معتقدین، متوسلین، وابستگان اور تمام متعلقین کی بارگاہ میں نظر والا قبول فرما. آپ کے تمام جانشین اور تمام محبوبین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. محمد شبابہ فقی علی مائمی، اعلیٰ حضرت علیہ رضوان، مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان حضرت تاج الشریعہ، تمام امت مسلمہ کے تمام اولیاء کرام، تمام مومن مومنات کو امت مسلمہ کو اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب بندے غوث زمان سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فیض آج کے اس مقدس دن کے اندر مولا ہم تمام کو عطا فرما. اے اللہ ان کے روحانی برکتوں، رحمتوں، نوازشوں سے مولا ہمارے دلوں کو پرنور فرما دے. الہ العالمین سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مولا مقام محبوبیت، آپ کے مقام محبت، مقام غوثیت، مقام عشق اور آپ کے مولا ذکر و فکر کی مولا لطافتوں کا صدقہ ہم تمام کو نصیب فرما. اے اللہ انہوں نے جو روحانی مراتب طے کر کے مولا امت مسلمہ کی خدمات انجام دی، الہ العالمین اسلام اور مسلمین کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما. ان کی تربت نور پر صبح قیامت تک رحمت و انوار کی بارش نازل فرما. ان کے فیض کو مولا عام متعام فرما. اے اللہ ان کے روحانی فیض کے صدقے مولا ہمیں بھی متقی نیک پرہیزگار پارسا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پر زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.